محترم و مکرم قارئین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، ہدایت النحو میں آج ہمارا سبق صفحے کی سب سے اوپر والی شروع لائن سے ہے۔ آج کا سبق صفحے کی اوپر والی لائن کے بالکل شروع سے وغیر منصرف، اس کا اعراب بتایا جا چکا۔ یہ معطوف ہے پیچھے آئے منصرف پر۔ تو منصرف کا اعراب تین طرح بتایا گیا تھا: رفع، نصب، جر۔ تو غیر کی راہ پر بھی تینوں اعراب آ سکتے ہیں: رفع، نصب، جر۔ معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہوتا۔ تو معطوف علیہ منصرف پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، تو غیر منصرف معطوف پر بھی تینوں اعراب آ سکتے ہیں۔ البتہ منصرف غیر کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہی رہے گا۔ تو دوسری قسم، اسم معرب کی دوسری قسم منصرف ہے۔ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں: منصرف اور غیر منصرف۔ اب غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهَا، اس کو ملا کر واحد منہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا ہی چاہیے یقوم مقامہما، اور وہ ہے ما، وہ اس میں موصول ہے، اور وہ ہے جس میں دو سبب یا ان میں سے ایک ایسا ہو جو ان دونوں کی جگہ قائم ہے، اور وہ ہے جس میں دو سبب یا ان میں سے ایک ایسا ہو جو ان دو کی جگہ قائم ہے یا قائم ہوتا ہے۔ یہ غیر منصرف کی تعریف ہوئی۔ اب اس میں کوئی کہے کہ غیر منصرف کی یہ تعریف مانع نہیں ہے۔ یہ پہلے بتایا جا چکا کہ تعریف دو طرح کی ہوتی ہے: جامع اور مانع۔ تو تعریف کو جامع اور مانع دونوں ہونا چاہیے۔ اگر تعریف جامع ہے، مانع نہیں ہے، تب بھی تعریف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور اگر تعریف مانع ہے، جامع نہیں ہے، تب بھی تعریف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے تعریف کو جامع اور مانع دونوں ہونا چاہیے۔ تو غیر منصرف کی یہ تعریف مانع نہیں ہے۔
کیونکہ اس میں ضربت جیسے کلمات داخل ہو رہے ہیں کہ ضربت وہ ہے جس میں دو سبب ہیں، ایک تو اس میں وزن فعل ہے اور دوسرا تانیث ہے، دو سبب ہو گئے۔ حالانکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے ضربت، بلکہ فعل ماضی مجہول ہے، اور فعل ماضی مجہول مبنی یہ اصل ہے۔ اسی طرح غیر منصرف کی تعریف میں ہزارے جیسے الفاظ یعنی مؤنثات، مؤنثوں کے وہ نام جو فعال کے وزن پر ہیں اور ان کے آخر میں را ہے، تو وہ غیر منصرف میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان میں دو سبب ہیں، علم اور تانیث۔ حالانکہ ہزارے یا تمارے وغیرہ کلمات غیر منصرف نہیں بلکہ مبنی ہیں، اور غیر منصرف معرب کی قسم ہے، تو معرب میں مبنی داخل ہو رہا ہے، لہذا غیر منصرف کی تعریف مانع نہیں ہے۔ تو سوال ضربت اور ہزارے تمارے جیسے کلمات سے پڑھا۔ ضربت سے سوال یہ پڑھا کہ اس میں ایک سبب تانیث اور دوسرا وزن فعل ہے، اور ہزارے تمارے سے یہ سوال ہوا کہ اس میں ایک علم ہے اور تانیث ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہونا چاہیے، ضربت کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے۔ حالانکہ نہ تو ضربت غیر منصرف ہے بلکہ وہ مبنی اصل ہے، اور نہ ہزارے تمارے غیر منصرف ہیں بلکہ مبنی ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ، اس میں جو ما ہے اس سے مراد عام نہیں ہے کہ وہ ہے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، معرب ہو یا مبنی ہو، عام نہیں ہے ما، بلکہ اس سے مراد اسم ہے، اور اسم بھی معرب، اس میں معرب مراد ہے۔ جب ما سے مراد اسم ہے تو ضربت فعل نکل گیا، اور اسم سے بھی اس میں معرب مراد ہے تو مبنی نکل گیا۔ تو غیر منصرف کی تعریف میں کلمہ ما سے ہی ضربت اور ہزارے تمارے جیسے کلمات نکل گئے، باہر ہو گئے، کیونکہ اس سے مراد اس میں معرب ہے۔ پھر دو سبب سے مراد سبب معتبر ہیں، دو سبب ایسے جو معتبر ہوں، جن کا اعتبار کیا جا رہا ہو منع صرف میں، خالی نام کے ہی نہیں بلکہ کام کے ہوں۔ تو سبب سے مراد جب سبب معتبر ہے تو پھر مسلمتن جیسے کلمات سے اعتراض نہیں پڑے گا۔ مسلمتن کہ کوئی سوال کرے مسلمتن میں ایک وصف ہے
اور دوسرا تانیث بتا، تو غیر منصرف ہونا چاہیے، حالانکہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے۔ تو جواب ہوگا کہ مسلمتن میں تانیث تو ہے لیکن تانیث معتبر نہیں ہے، اور غیر منصرف کی تعریف میں جو دو سبب ہیں تو دو سببوں سے مراد ہیں معتبر، جس میں دو معتبر سبب ہوں۔ تو غیر منصرف کی تعریف کا خلاصہ یہ ہوا وَهُوَ ما، اور وہ اسم معرب ہے جس میں دو یا ایک ایسا معتبر سبب ہو، جس میں دو معتبر سبب یا ایک ایسا معتبر سبب ہو جو ان دو کی جگہ قائم ہوتا ہے۔ والاسباب التسعۃ، اور 9 سبب، اسباب منع صرف کے سبب 9۔ بعض نحویوں نے 13 بتائے ہیں اور بعض نے 11 بتائے ہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ منع صرف کے اسباب 9 ہیں، اور بعض نے ایک پر ہی اکتفا کیا ہے کہ ایک ہی سبب ہے غیر منصرف کا۔ تفصیل بڑی بڑی کتابوں میں آئے گی انشاءاللہ۔ جنہوں نے 13 گنائے ہیں تو وہ 13 کون کون سے ہیں، جنہوں نے 11 گنائے ہیں تو وہ 11 کون کون سے ہیں، اور جنہوں نے ایک پر ہی اکتفا کیا ہے تو وہ کون سا ایسا جامع سبب ہے، تو یہ تفصیل بڑی کتابوں میں آ جائے گی۔ 9 اسباب عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور عجمہ اور جمع اور ترکیب اور الف نون زائدتان اور وزن فعل ہیں، یہ ہیں 9 سبب۔ وحکمہ، اور اس کا حکم غیر منصرف کا، ان لا يدخلہ الکسرۃ والتنوین، یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ اب کوئی کہے کہ ہم آپ کو کچھ اسمائے غیر منصرفہ ایسے دکھائیں جن پر تنوین ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ، صبت ڈال دی گئیں علیہ مجھ پر مصائب مصیبتیں، لو اگر انہا وہ صبت ڈال دی جاتی علی الایام دنوں پر سرن لیالیہ تو وہ دن رات ہو جاتے۔ تو صبت علیہ مصائب لو انہا، اس میں مصائب غیر منصرف ہے، تو جیسا کہ حکم بیان ہوا غیر منصرف کا کسرہ تنوین نہیں آتا، تو اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے تھی۔ اسی طرح امام شافعی رضی اللہ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک
ما کررتہ یتزوع، اعد بار بار دہراؤ، نعمان کے ذکر کو، لنا ہم سے نعمان کا ذکر بار بار کرو، بے شک ان کا ذکر مشک ہے، جتنا دہراؤ گے اتنی خوشبو دے گا۔ تو اس میں اعد ذکر نعمان میں نعمان غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا حکم بیان ہوا کہ اس پر کسرہ تنوین نہیں آتا، اس پر کسرہ ہے، تو لہٰذا یہ حکم غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صبت علیہ مصائب میں غیر منصرف پر تنوین آ گئی، اور اعد ذکر نعمان لنا میں نعمان غیر منصرف پر کسرہ آ گیا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو دو شعروں میں آپ نے دکھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شعر میں دکھایا کہ تنوین آ گئی، اور امام شافعی کے شعر میں دکھایا کہ اس پہ کسرہ آ گیا، تو یہ وزن شعری کی وجہ سے ہے، شعری ضرورت کی وجہ سے۔ تو ضرورت شعر کے لیے غیر منصرف کو منصرف کرنا جائز ہے، تو جہاں کہیں ضرورت شعر کے لیے غیر منصرف کو منصرف کیا گیا ہو تو اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تو حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ تنوین داخل نہیں ہوتا ہے جبکہ ضرورت شعر نہ ہو۔ اگر ضرورت شعر ہو تو کسرہ تنوین آ جاتا ہے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور وہ جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، کسرہ تو آتا نہیں ہے، اس لیے جر کی حالت میں مفتوح ہوتا ہے۔ تقولو، تم کہو گے، جاءنی احمد، احمد غیر منصرف ہے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، بغیر تنوین کے احمد رفع رہے گا۔ ورأیت احمد، اس پہ نصب بغیر تنوین کے رہے گا۔ مررت باحمد، یہ مجرور ہے تو غیر منصرف پر کسرہ آتا نہیں ہے، اس لیے حالت جر میں کسرہ نہیں آئے گا، بلکہ غیر منصرف حالت جر میں مفتوح ہوتا ہے، اس لیے مفتوح رہے گا، مررت باحمد۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، اس میں غیر منصرف کی تعریف اور اس کی تشریح اور اس کے نوع اسباب اور اس کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔